لونڈے لپاڑے یوتھیے دہشت گرد سوشل میڈیا کے دہشت گرد، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ اچھا دوستو، میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھ رہا ہوں، بہت اہم ہے اور اس میں بہت سی انفارمیشنز ہیں جو میں آپ کو دینے چاہ رہا ہوں۔ لونڈے لپاڑے یوتھیے دہشت گرد ٹیررسٹ سوشل میڈیا ٹیررسٹ، 1 ارب روپے کا خرچہ کر دیا ٹیررسٹ کے اوپر، ٹیررسٹ نے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ تمام القابات ملے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے، جو تمام معاملات میں ایکٹیو تھے، جو دوسرے معاملات میں ایکٹیو رہے، جو اسٹریٹ میں ایکٹیو تھے، جو ویسے ایکٹیو تھے، جو کارنر میٹنگز میں ایکٹیو تھے، جو عہدیدار تھے، جو کہہ لیں کہ صرف ووٹر تھے، جو ووٹرز تھے، ان تمام کو ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا رہا، ہر طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ سختیاں کی گئیں۔ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا کر جیلوں کی کال کوٹریوں میں ڈال دیا گیا، عمران خان کو اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ انتخابات سے قبل مسلسل 3 روز میں 3 اہم مقدمات میں فیصلے سنائے گئے اور ان فیصلوں کے اندر بہت ہیوی قسم کی سزائیں دی گئی۔ مقصد مایوس کرنا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا مقصد مایوس کرنا، لوگوں کو سزائیں دینے کا مقصد مایوس کرنا۔ بے شک 9 مئی واقعہ جو ہے وہ ایک غیر ذمہ دارانہ واقعہ ہے، وہ واقعہ ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے پاکستان کے اندر، اس کی مذمت کرتے ہیں، ہر کوئی مذمت کرتا ہے، مگر میری بات جو ہے وہ بڑی پوائنٹ کی ہے، وہ آپ نے غور سے سنی ہے کہ یہ سارے معاملات ہو گئے، پھر انتخابی نشان جو بلہ تھا جس سے شیر کو پھینٹی لگتی تھی، وہ انتخابی نشان تک چھین لیا گیا، کسی کو گاجر، کسی کو مولی دے دی گئی، کسی کو بینگن، کسی کو چارپائی، کسی کو میڈل، کسی کو چڑی چھکا، کسی کو راکٹ، کسی کو بیڈمنٹن راکٹ، کسی کو گھڑیال، کسی کو ڈولفن، کسی کو کچھ دے دیا گیا، حتیٰ کہ کنفیوژن اتنی کریٹ کر دی عام سادہ ووٹر کے لیے، اور امیدواروں کے اوپر اتنے پرچے کر دیے کہ وہ عام ووٹر تک نہ پہنچ سکیں۔ ووٹرز نے خود ڈھونڈا اپنے امیدواروں کو، ووٹرز کی بات کر رہا ہوں، سپورٹرز کی تو نہیں میں بات کر رہا، کیونکہ سپورٹرز کو تو سب کچھ پتا چل رہا تھا۔ ووٹرز نے ڈھونڈا اپنی ہر ایک امیدوار کے نشان کو، اپنے علاقے کو ڈھونڈا پہلے، پھر اپنے علاقے کے امیدوار کو ڈھونڈا، پھر اپنے علاقے کے امیدوار کا انتخابی نشان ڈھونڈا۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر پھر بھی جو ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے اس میں سب سے لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، جس کو پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ ہوا، اور سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ ہوا۔ سیٹس بھی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے زیادہ ہیں، سیٹس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے حکومت پھر بھی بننے نہیں دی گئی تحریک انصاف کی، مگر جن لوگوں نے حکومت بنانی تھی، جن کو کہا گیا کہ حکومت بنائیں، وہ بھی 6 سے 8 دن تقریباً اپنی چیزوں کو بانٹتے رہے کہ یہ تمہارا، یہ میرا، یہاں سے تم کھاؤ گے، یہاں سے میں کھاؤں گا، یہاں سے وہ کھائے گا، یہاں سے تم کھاؤ گے، یہاں سے میں اس کو کھانے نہیں دوں گا، یہاں سے میں اس کو کھانے نہیں دوں گا، یہاں سے اس کو میں کچھ نہیں لینے دوں گا۔ ان تمام معاملات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف لارجسٹ کمپنی، لارجسٹ پارٹی ہے، ہر طرح سے فسطائیت کا سامنا کیا اس نے ہر طرح سے مقابلہ کیا، ہر حالات کا مقابلہ کیا۔ لوگ
ہر ایک چیز دیکھ کر خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. پبلسٹی زیرو تھی. ان تمام کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ان دہشت گردوں کو، جن کو عطا تارڑ صاحب نے، مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. اور مریم اورنگزیب نے جو سر قلم کرنے کا بات کی، اس کے اوپر اس کی گرفت کرنی چاہیے. اس کے اوپر اس کو قوم کے سامنے آ کے غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. اس کو عمران خان سے اور عمران خان کے جتنے سپورٹرز ووٹرز ہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے. ایک لارجسٹ پارٹی کے سربراہ کے متعلق اس نے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کیے. اس کو شرم آنی چاہیے. اس کو شرم آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے. دوستو، میں خود جیل بھگت کر آ چکا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. حق سچ بیان کرنا چاہیے. حق سچ بیان کرتا رہوں گا جب تک اس جسم کے اندر آخری سانس ہے. حق اور سچ بیان کرتا رہوں گا. آپ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.